ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ یہ ادارے کی ترقی ہم دیکھ پا رہے ہیں، جنہوں نے پلٹن جیسے اس دیہات کے علاقے کو اپنی نظر عنایت سے نوازا اور اپنی زندگی کا ایک مشن اور اپنی زندگی کی ایک تحریک بنا لیا۔ حضرت مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ الحمدللہ آج کے جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان جیسا کہ میں نے کہا کہ میڈیا آج کے دور کا کتنا بڑا ایک کارنامہ ہے اور میڈیا کے ذریعے آج کتنے اہم کام انجام پاتے ہیں۔ پورے مہاراشٹر کے اندر سب سے زیادہ باریک نظر رکھنے والی حساس شخصیت جو طلبہ کی نفسیات سے امت مسلمہ کے بچوں کے عقائد و ایمان کے تحفظ کا کام انجام دے رہی ہے، وہ عظیم المرتبہ شخصیت جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، جو ڈائریکٹر ہیں تحفظ دین ختم نبوت میڈیا سروسز اورنگ آباد کے۔ اور حضرت ایسا نہیں، ہماری مختصر سی دعوت پر صرف ختم نبوت کی نسبت پر کوئی بڑا اجلاس نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ساری مصروفیتوں میں سے وقت نکال کے آئے ہیں۔ یہ شخصیت جنہیں ہم چند سو کے درمیان دیکھ رہے ہیں، یہ ہزاروں کے درمیان نور بکھیرنے والی شخصیت ہے۔ انہی کے ساتھ قاری صاحب کے زور بازو، قاری صاحب کی ہمت بننے والے جناب قاری مدثر صاحب دامت برکاتہم، جنہیں ہم اس وقت پوری طرح اسلامی شناخت اور اسلامی پیرہن میں دیکھ رہے ہیں۔ میں ان تمام مہمانان اعظام کا آج کے اس اجلاس میں پراتفاق دل کی گہرائیوں سے تمام اساتذہ و اراکین کی طرف سے اور میرے پیارے بچوں کی طرف سے، میری بچیوں کی طرف سے، میری ہمارے تمام لیڈیز ٹیچرز اور ہمارے ادارے میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اب پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے میں ناظم مدرسہ جناب مولانا اعجاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ پروگرام کی کارروائی باضابطہ چلائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے اجلاس کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں میں معاذ سمیر مولانی کو اس شعر کے ساتھ کہ جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے، جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتے پتوں نے ہواؤں سے شکایت کی ہے، اور یوں لگا کہ کوئی عطر فضا میں گھل گئی ہے جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ موصوف تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ معاذ سمیر مولانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. بہت خوب، ماشاء اللہ، زبردست. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی ذات لائق تعریف ہے تو ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو اب آئیے اسی ذات بابرکت کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں اویس سمیر مولانی سے اس شعر کے ساتھ کہ ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں. ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ساری محفل جھوم اٹھے بس تیری آواز میں. اویس سمیر مولانی. ہاتھ میں لے کر رکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Uwais Samir Mulani. I am from Pune. I am a student of 8th standard in Bustan English Medium School. کہاں جنوں کا ٹھکانہ، کہاں میں شام کروں، کہاں جنوں کا ٹھکانہ، کہاں میں شام کروں. نبی کا گانا
یہی ہے دل کی تمنا اے مالک کون یہی ہے دل کی تمنا اے مالک کون میں ان کا ذکر کروں اور صبح شام کروں میں ان کا ذکر کروں اور صبح شام کروں. اور یہ نعت پاک کا آخری اشعار. وہی دعا ہے خدا سے خدا کی حمد کے بعد وہی دعا ہے خدا سے خدا کی حمد کے بعد وہ کاش خواب میں آئے تو میں سلام کروں وہ کاش خواب میں آئے تو میں سلام کروں. کہاں جنوں کا ٹھکانہ کہاں میں شام کروں نبی کا نام لے تو وہی قیام کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک نظم ختم نبوت کی. بہت خوب. میرے دوستوں، اسلامی عقائد میں ایک اہم اور بیسک عقیدہ ختم نبوت ہے، جس کا سمری یہ ہے کہ جن و انس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا. As the Holy Quran says, Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati. And according to this announcement, a large number of the prophets came on this earth. اور سارے انبیاء کرام یہاں آ کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی اور اپنے بعد آنے والے انبیاء اور رسول کی پیشن گوئی کی. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاتے جاتے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس موضوع پر اب میں ختم نبوت کے تعلق سے نظم پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں مبین عبدالجبار کو. موصوف تشریف لائیں اور نظم پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے،
ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ تو بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، نبی کی ذات کے خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کے خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، جگائیں گے اس امت کو، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ تو بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں اس بات میں دوستو یہ جرت دی بخاری نے، ہمیں اس بات میں دوستو یہ جرت دی بخاری نے، ہمیں اس بات میں دوستو یہ جرت دی بخاری نے، یہ جرت دی بخاری نے، کہ مرزے کی خباثت کو تمہیں بس عام کرنا ہے، کہ مرزے کی خباثت کو تمہیں بس عام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ تو بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، محمد نے فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل، محمد نے فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل، محمد نے فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل، کہ میں ہوں آخری مرسل، ہمیں اعلان دوستو صبح اور شام کرنا ہے، ہمیں اعلان دوستو صبح اور شام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، جزاک اللہ۔ تکبیر ختم نبوت کے تعلق سے ہی بچوں کا ایک ٹیبلو پیش کرنے کے لیے ٹیبلو ٹیم کو میں آواز دیتا ہوں، تو پوری ٹیم تشریف لائیں اور ٹیبلو پیش کریں۔ بہت خاموشی کے ساتھ ٹیم کے طلبا کے علاوہ باقی بچے اتنا خاموشی اختیار کریں گے، باقی طلبا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت
बच्चों को तैयार करने वाले इनके असतिदा को क़ारी मुनस्सिर साहब की तरफ से 500 रुपये इनाम पेश किया जा रहा है। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा बिल्लाह। अब इसके बाद मेहमानाने इकराम का खिताब हो, उससे पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तक़सीम इनामात का सिलसिला रहेगा। तक़सीम इनाम के बाद मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे, फिर सदारती खिताब भी होगा और दुआ होगी। इनामात में भी हम पूरी तरह शामिल रहें और उसके बाद जो पुरमग़्ज़ खिताब होगा, जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर गुफ्तगू होगी, उसमें भी हम पूरी तरह इसी तरह पुरसुकून शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा फिद दारैन। हज़रत मोहतमिम साहब से दरख्वास्त, इधर आ जाएं जरा। काय के इनाम है ये? खत्म नबूवत के इनाम पहले ख़वातीन में थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़ारी साहब, तलबा के साथ साथ मोमिना कोर्स, दाइया कोर्स चलता है शहर में, जिसमें ख़वातीन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से जिस कोशिश को हमारे ज़िम्मे दिया गया था अक़ीदा ख़त्म नबूवत के इम्तिहानात को, तो ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले उन्हीं ख़वातीन की हौसला अफजाई आपकी तायीद के साथ हमारी टीचर हजरात करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी बड़ी ख़वातीन ख़वातीन में अव्वल नंबर पर 2 ख़वातीन आई हैं और दुआम नंबर पर भी 2 ख़वातीन आई हैं। सुवम नंबर पर एक खातून है। मैं मुअल्लिमा से दरख्वास्त करूंगा वहाँ की मुअल्लिमा खड़ी हो जाएं और हमारे टीचर नरगिस मैम, सानिया मैम, यहाँ आकर वो इनाम लेके जाए हम लोगों का। पहला इनाम हासिल किया है दाइया मोमिना कोर्स की जोया फिरोज कुरैशी ने। सब बच्चे इनके लिए तालियां बजाएं। नरगिस कहाँ है पहला इनाम? वहीं पर देना, वहीं पे देना है। दूसरा पहले भी चाहिए। हिना अल्ताफ कुरैशी। ये कौन है? ये इसको देंगे ना, ये अपनी बहू है ये। अच्छा, हिना अल्ताफ कुरैशी। ये वहाँ पहुँचाने के लिए दो ना, भेजो तो मैं नाम लूँगा ना। भेजो ना, मैं नाम लेता हूँ। हिना अल्ताफ कुरैशी, इन्हें ये इनाम दिया जा रहा है। सेकंड का इधर नरगिस मैम आकर सेकंड का इनाम लेकर जाए। वही बच्चियाँ अपनी है, वो बच्ची भांजी है मेरी। सेकंड के दोनों इनाम दे दो उनके पास, थर्ड का भी दे दो। वहाँ खुशबे मैम के हाथ से और बाकी मैम लोग के हाथ से वो इनाम दिए जा रहे हैं।
सेकंड इनाम हासिल कर रही हैं शेख मसीरा सलीम। एक ताली इन लोगों के लिए। और दूसरा है तहूरा शाहिद कुरैशी, तहूरा शाहिद कुरैशी। और तीसरा इनाम है जुवेरिया अनवर कुरैशी, जुवेरिया अनवर कुरैशी। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। आप लोगों की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। फर्स्ट सेकंड अब ये बच्चे हैं ना अपने? बच्ची हैं ये मुबश्शिरा, यहाँ की अपने यहाँ की, अच्छा, और ये भी बच्ची अपने यहाँ की। फर्स्ट सेकंड ये बच्चा बाद में करेंगे उसको, दोनों बच्ची हैं। अब इसके बाद बुस्तान इंग्लिश मीडियम स्कूल की तालिबात जिन्होंने ख़त्म नबूवत में हिस्सा लिया, उसमें पहला इनाम ले रही हैं मुबश्शिरा रियाज बागवान। भरपूर तालियों से बच्ची की हौसला अफजाई करें। मुबश्शिरा रियाज बागवान। मैं कारी साहब से दरख्वास्त करूंगा इस बच्ची को इनाम दें। कारी दिया साहब, कारी साहब, कारी मुदस्सिर साहब इस बच्ची को इनाम दे। दूसरा इनाम ले रही हैं सफिया इलियास काजी। जोर से तालियां ले सफिया इलियास काजी। काजी साहब, मुदस्सिर साहब इनका इनाम देंगे। सर्टिफिकेट भी देना इन लोगों को, नाम बाद में लिख लेंगे। सर्टिफिकेट कारी साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ मीडिया की तरफ से दिया जा रहा है। नरगिस मैम इधर आएं और खवातीन के भी सर्टिफिकेट ले जाएं। तीसरा इनाम है निकालो इसमें से 25। उधर फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से बच्ची है। तीसरा इनाम उनका तीसरा बच्चा का है, बाद में करिए। ये मसीरा मुआविया जाकिर अंसारी, ज़ैनब अली मनीर। फर्स्ट सेकंड थर्ड। मसीरा हाफिज़ सुहेल सैयद फर्स्ट, ये वाला। ये कायम है, मतलब ये ख़त्म नबूवत में, ख़त्म नबूवत में दूसरे हिस्से में इनाम लिया है मसीरा हाफिज सुहेल सैयद। हाँ, सर्टिफिकेट भी दे दें, वहीं रख लें सर्टिफिकेट आप। दूसरा इनाम लिया है मुबीन मुआविया जाकिर अंसारी, माविया जाकिर अंसारी, सॉरी माविया जाकिर अंसारी। सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है कारी साहब की तरफ से। माशाअल्लाह, तालियों की गूंज होती रहे। तीसरा इनाम ज़ैनब अली मनीर, ज़ैनब अली मनियार। तीसरी पोजीशन पे आई है ये बच्ची। बच्चियों का हो गया, बच्चे का शुरू करो। ये सब बच्चे हैं। तौफीक सलीम, दानिश वसीम फर्स्ट सेकंड थर्ड है। अब तलबा में जो हिस्सा लिया है उसमें पहला नंबर ले रहे तौफीक सलीम दुर्वेशी। दूसरा नंबर है दानिश वसीम शेख। मैं मिफ्ताही साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, आप ही की काविशें, आप भी जरा खड़े होकर हाथ लगा दें। तीसरा है रेहान मोहम्मद शेख। उसका क्या है? पहला है क्या? दो ना उसको। दूसरा दानिश वसीम, दानिश वसीम शेख दूसरा नंबर। तीसरा नंबर रेहान मोहम्मद शेख। जल्दी जल्दी आ जाए। बड़े उलमा, किबार उलमा के हाथों से आपको इनाम दिया जा जाए। तालियां बजाते रहे बच्चे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, बुस्तान इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब इसके बाद पहला इनाम लिया है उवैस समीर मुलानी। दूसरा इनाम ले रहे हैं मुबीन अब्दुल जब्बार। तीसरा इनाम ले रहे हैं जैद हाफिज इमामुद्दीन राइन। इन सब बच्चों के लिए एक नारा, नारे तकबीर। तलबा बुस्तान इंग्लिश मीडियम स्कूल, तलबा बुस्तान इंग्लिश मीडियम स्कूल, दारूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दारूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जज़ाकल्लाह। मेहमान तशरीफ रखें।
ताला हाफिज़ व सईद। मसीरा को मैं दावत दे रहा हूँ, हाफिज सोहेल साहब की बेटी मसीरा वो आए। और तीसरा नंबर हमारे महबूब तरीन दोस्त मरहूम हाफिज सोहेल साहब के परजन तलहा ने हासिल किया। एक जोरदार तालियां। मसीरा उनकी बहन उनका इनाम ले कारी साहब के हाथों से, कारी मुदस्सिर साहब और कारी जिया साहब के हाथों से। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा फिद्दारैन। अल्लाह ताला इस बच्चे को ख़त्म नबूवत का दाई बनाए, मदरसा के शशमाई का सिपाही बनाए, काम करने वाला बनाए। मकतब के शशमाई मकतब में कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में जो बच्चे आ जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, 100 बच्चियां हैं हमारी नर्सरी से लेकर 8 स्कूल तक, 8 क्लास तक जो अप डाउन करती हैं। आप देख रहे हैं पूरा बाहिजाब और दीनी तरबियत पर उनकी पूरी स्कूल की तालीम हो रही है। और इसी तरह आने जाने वाले 1st से 3rd तक के तलबा भी हैं। तो ये कुल मिलाकर 125-150 के करीब बच्चे जो शहर से आकर यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। 5 किलोमीटर शहर का यहाँ से फासला है, आने जाना गाड़ी के थ्रू रहता है। और इसके अलावा देहात यहाँ से 13-14 किलोमीटर है, वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बुस्तान इंग्लिश मीडियम स्कूल की मकबूलियत हज़रत मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब की काविश और दुआओं और आप बुज़ुर्गों की दुआओं का असर है। अल्लाह इसे दिन ब दिन कबूलियत दे रहा है। तो मकतब में जिन बच्चों ने इनाम हासिल किया है, पहली पोजीशन वाले बच्चे आ जाएं। अब्दुल समद शाहिद शेख, साद शबीर शेख, अरफात अब्दुल्ला सैयद, हसन नासिर मुलानी, गौस पाक अशफाक शेख, मोहम्मद जफर शेख, रईस रियाज मुल्ला, अनस फिरोज कुरैशी। लाइन बना लो इधर, लाइन से अपना इनाम लेते जाएं। कुछ इनाम इधर मौलाना अब्दुल समद साहब लाइन से भेजो। फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, तालियां बजती रहे, रुकना नहीं चाहिए। फर्स्ट प्राइज के ये विनर है अरफात अब्दुल्ला सैयद, हसन नासिर मुलानी। चलते रहे तलबा, आगे बढ़ते रहे। बढ़ते रहे बच्चे, आगे बढ़ते रहे। बड़े बेटा आगे बढ़ो। हाँ फर्स्ट का दे दो एक बार। हाँ तो कहाँ तक नाम लिया मैंने? पता नहीं कहाँ तक बोले। नौमीर बंदे नवाज शेख, अदनान इलियास काजी, साबिया निजाम राइन, सुफियान रिजवान अंसारी, मसीरा हाफिज सोहेल सैयद। आ जाए जल्दी जल्दी ये बच्चे, ये भी फर्स्ट के विनर है, मकतब में फर्स्ट आने वाले बच्चे। नाम लिया गया वो बच्चे आ जाएं, कारी साहब से इनाम ले। मसीरा हाफिज सोहेल सैयद। अब मैं दोम पोजीशन का ऐलान करूं, बच्चे बैठ जाएं, अदब छोड़े नहीं, खामोश। दोम पोजीशन हासिल करने वाले फैज तालिब अली इनामदार, अब उमर अब्दुल रहीम शेख, फैज आलम मोहसिन बागवान, हुजैफ कयूम पूना, अली कयूम बागवान, हम्माद अफजल शेख, अफान अमन अफरोज, सलमान गौसपाक मुल्ला, इनाया फारूक कोतवाल, अब्दुल्ला अयाज कुरैशी, सालेहा हसन पठान, अम्मार मतीन बागवान, अफीफा जुबैर बागवान।
عمار متین باغوان، عفیفہ زبیر باغوان، ان کے لیے تالیاں. دوم والے یہ بچے دوم، ادھر بھی بچیاں تالیاں دے ذرا. ایسا بھیجو قاری صاحب، ایسا بھیجو نا. ادھر جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ. تیسری پوزیشن لینے والے معاذ سمیر مولانی، اویس سمیر مولانی آ جائیں. ریحان حسن پٹھان، محمد ذکی فیض احمد باغوان، ادیان خالد انصاری، ساحل اسلم صدیقی. ادھر جا کے کھڑے ہو جاؤ، ادھر. ساحل اسلم صدیقی، ایان حنیف شیخ، ارحان عبدالستار، حذیفہ آصف پٹھان، امن ارشد شیخ، صبا امام الدین رائن، عبدالحاد مبین قریشی، زویا سہیل منیار. ان بچوں کے لیے ایک تالیاں دے دے صاحب، زوردار. بیٹے ذرا خاموش، سیدھے بیٹھ جاؤ. اے سیدھے بیٹھو، خاموش ہو جاؤ، پیچھے جاؤ. چلو اندر چل. یہ اساتذہ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا انہیں خاموش کرو نا. اے اب کس کا ہے؟ ہو گیا، بچے کچھ نہیں ہے. سب کا نام بول دینا اس میں. ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا بس. پرائز ڈسٹریبیوشن، تقسیم انعامات مکمل ہو گئے الحمدللہ. میں اب درخواست کروں گا میں ادارے کی جانب سے تحفظ ختم نبوت کے سپاہی، سپہ سالار اور مشہور عالم دین، آج کے ہمارے اس انجمن کی رونق، اس اجلاس کی وجہ جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی خدمت میں گلدستہ محبت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں حضرت محتمم صاحب، حافظ محبوب عالم صاحب کو کہ وہ گلپوشی کر کے اور شال پہنا کر ہم سب کی طرف سے قاری صاحب کا استقبال کرے. مولانا اعجاز ساتھ دیں حضرت محتمم صاحب کا. میرے اساتذہ بھی ذرا ادھر آ جائیں. اساتذہ ادھر آ جاؤ جلدی ذرا. زوردار تالیاں. نعرہ تکبیر، تحفظ ختم نبوت. اب اس کے بعد میں ہمارے ناظم دارالاقامہ ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے مہمان خصوصی اورنگ آباد سے تشریف لائے جناب قاری مدثر صاحب کی خدمت میں شال کا نذرانہ پیش کریں، ردائے محبت پہنائیں. چلو نا یار جلدی. تمام اساتذہ و اراکین کی طرف سے یہ ردائے محبت قاری صاحب کے لیے. جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین. اس کے بعد میں حفظ کے استاد قاری شعیب صاحب سے درخواست کروں گا وہ سرپرست محترم مولانا عبدالصمد صاحب کی خدمت میں
ردائے محبت پیش کریں ہم سب بچوں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، اراکین کی طرف سے۔ جزاک اللہ واحسن الجزا۔ اور قاری صاحب کے بقیہ ساتھی ابھی یہاں نہیں ہیں، لیکن ان سب کی خدمت میں شال اور ہم سب کی طرف سے جو ردائے محبت ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ میں ان سب کے لیے جو تحفہ ہے وہ قاری مدثر صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، بسط محبت قبول فرمائیں۔ اب میں عقیدہ کیا ہے، یہ پروگرام، یہ انجمن کیوں سجائی گئی ہے، اس کو بتانے کے لیے قاری مدثر صاحب کو دعوت دوں۔ اس سے قبل ایک بات کی طرف قاری صاحب توجہ دلاؤں کہ الحمدللہ یہ گنگا جمنا تہذیب کا مظہر ادارہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پڑھنے والے طلبہ و طالبات سب مسلم ہیں، لیکن یہاں پر خون جگر کا دے کر، خون جگر پلا کر پڑھانے والی جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ ہماری تمام نان مسلم ٹیچر بھی ہیں یہاں پر۔ میں ان تمام ٹیچر کے لیے قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ چند الفاظ بھی کہیں گے انشاءاللہ۔ کسبے میم ہے، گوری میم ہے، کچیکر میم ہے، کتال میم ہے اور شندے میم ہے ہماری، اسی طرح تمام ٹیچر اور ساتھ میں مسلم ٹیچر بھی ہماری۔ یہ تمام بہنیں الحمدللہ بڑی قربانیوں کے ساتھ اس ادارے کا حصہ بن کر ایک ذمہ داری کے ساتھ ہمارے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے جب سے ادارہ مستقل کام کر رہی ہیں۔ قاری صاحب اپنے خطاب میں اس کو خصوصی توجہ میں رکھیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں قاری مدثر صاحب سے کہ وہ اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ فروز تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے ڈائریکٹر، خادم ختم نبوت جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، آج کی اس محفل کے سرپرست جناب حضرت مولانا عبدالصمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اور اس ادارے کے روح رواں جناب حضرت مولانا، اس ادارے کے روح رواں جناب حضرت مفتاحی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور یہاں پر تشریف فرما سامعین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے میرے دوستوں بزرگوں، اور جیسے ہمارے بھائی نے ذکر کیا، میں دل سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور بڑی خوشی ہوئی یہاں پر یہ بات سن کر کہ یہاں پر ماشاءاللہ ایک گنگا اور جمنا تہذیب کی مثال قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو نظر بد سے بچائیں، اور ہمارے پورے ملک کو، ہمارے پورے ملک ہندوستان اور ہمارے ملک عزیز میں اسی طریقے کی محبتیں، اسی طریقے کی مودتیں اور ہم آہنگی برادران وطن کے درمیان پیدا فرمائیں۔ میں دل سے ان تمام ٹیچرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بہت ہی ان لوگوں کے تعلق سے میرے دل میں بڑی عزت ہے کہ وہ ایسی جگہ پر اپنی خدمت کو انجام دے رہے ہیں،
یقیناً یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو اور ہماری محبت کو حاسدین کی حسد سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز دوستوں، ہم آج یہاں جو جمع ہوئے ہیں یہ ایک بہت عظیم مقصد اور عظیم عنوان کے تحت جمع ہوئے۔ یہ آپ جو سامنے بورڈ آویزاں دیکھ رہے ہیں جس پر اس کا عنوان تحفظ ختم نبوت ہے، یہ ایک بہت عظیم عنوان ہے جس کا تعلق براہ راست سرور کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ اور میں تمام لوگوں کو جو یہاں تشریف لائے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس محفل میں آئیں اور اس عنوان کے تحت یہاں جمع ہوئے، اور اس عنوان کے تحت جمع ہونے پر انہوں نے اپنے آپ پر مغفرت کو واجب کر لیا۔ علامہ عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ختم نبوت کے جلسوں میں خطابت کے لیے نہیں جاتا، بلکہ میں اپنی مغفرت کے لیے ان جلسوں میں جاتا ہوں۔ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ جس جلسے کی بنیاد اور جس جلسے کا مقصد ختم نبوت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت ہو، اس جلسے میں شریک ہونے والا ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور ہدایت سے سرفراز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے اس مشن پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے آپ کو آگے اپنے جان اور مال کو لگا کر ختم نبوت کی اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، مختصراً یہاں پر میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، مختصراً چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کہتے کس کو ہے۔ آسان لفظوں میں یہ عقیدہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا، آپ کو رسول بھی ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خاتم الرسل ماننا، یعنی آخری نبی ماننا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، پیدا کرنے والا بھی مانتے ہیں، موت اور زندگی کا مالک بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ایک ہے، جب تک ایک مسلمان اور ایمان والا اللہ تعالیٰ کو تمام صفاتوں کے ساتھ ساتھ واحد نہیں مانے گا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صفاتوں کا حامل، شافی محشر اور ساقی کوثر مانے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے افضل الانبیاء مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا محبوب مانے، آپ علیہ السلام کو وجہ کائنات مانے، آپ علیہ السلام کو تمام اوصاف اور صفات اور کمالات کا حامل مانے، لیکن حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے پر اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ ماننا یہ ایمان ہے، اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ماننا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری شرط ہے۔
اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس ہستی کی ختم نبوت کے طفیل میں سجائی ہوئی یہ محفل ہے، جس نے کائنات میں سب سے پہلے جس نے اس زمانے جاہلیت میں سب سے پہلے حقوق العباد کی بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وومن رائٹ کی اور ہیومن رائٹ کی بات کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی زندگی کو پڑھا نہیں، حضور کی زندگی کو سمجھا نہیں، آپ کی سیرت کو ہم نے نہیں پڑھا۔ ہمارے نبی تو ایسے نبی ہے، ہمارے رسول تو ایسے رسول ہے، اللہ کے حبیب تو ایسے حبیب ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم سیرت کے واقعات پڑھیں اور ہم آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ حصہ جو گزرا ہے وہ خدمت خلق میں گزرا ہے، بلا کسی تفریق مذہب و ملت۔ انسانیت کے نام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کے پہلے 40 سال خدمت پر گزارے۔ کبھی آپ کسی بڑھیا کی مدد کر رہے ہیں، کبھی آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی آپ ننگوں کو کپڑا پہنا رہے ہیں، کبھی آپ پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کبھی حضور نے مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسان ہونے کی بنیاد پر اور انسانیت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کو اپنایا، لوگوں کی خدمت کو اپنایا اور اپنی امت کو یہ پیغام دیا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ بغیر کسی تفریق مذہب اور ملت کے انسانیت کے نام پر انسانوں کی خدمت کی جائے۔ ہمارے رسول تو وہ رسول ہے، ہمارے نبی تو وہ نبی ہے جس نے امن کے پیغام کو عام کیا، جس نے سب سے پہلے عورتوں کے حق کی بات کی، جنہوں نے سب سے پہلے ونچت بہوجن جو ہے ان کو عزت دلانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی کالا کوئی گورا کسی کالے پر فوقیت نہیں رکھتا، کوئی گورا ہونے کی بنیاد پر کسی کالے پر فوقیت نہیں رکھتا، کوئی آقا غلام پر فوقیت نہیں رکھتا، وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ سارے کے سارے برابر ہے، کوئی بھی ذات پات کے لحاظ سے اونچا اور نیچا نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہیں تمہاری ذاتیں کیوں بنائی گئی؟ آپس میں تفریق کے لیے نہیں بنائی گئی، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو کمتر دکھانے کے لیے، کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے تمہاری ذات اور تمہاری برادریاں اور تمہارے قبیلے نہیں بنائے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم تمام کو، لوگوں سے خطاب ہے، ہم نے تمام کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، اور تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہی مقصد ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی نگاہ میں مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے، احترام والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تقوی یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اور اللہ تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارے۔ میرے عزیز دوستو، یہ عقیدہ جس کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں، آج باطل طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچایا جائے، اور نئے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے کیا، اور اس کے بعد میں عجیب قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 30 ایسے جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن تم یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے آج
ہمارے علاقے میں ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ حالت جو ہے دور حاضر میں جس جھوٹے اور کذاب نے شکیل بن حنیف نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ ہمارے یہ شہر کی پاس کی میں رہتا ہے. یہ کہتے ہوئے ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے اور عجیب عجیب قسم کے دعوے وہ کر رہا ہے اور اپنا مال خرچ کر کے لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کر ان کو ان کے عقیدوں میں کمزور کر کے مرتد کرنے کی کوششیں کی جا رہی اور ان پر مال بھی خرچ کیا جاتا ہے. ان کے علاج کے لیے ان کے لیے دواخانے بھی وہ کھول رہے ہیں اور ان کے لیے راشن کٹس کا بھی انتظام کر رہے ہیں اور لوگ غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، اگر ہم اطمینان سے بیٹھے رہیں اور ہم نے اگر فکر نہیں کی، حضور کے ناموس کی حفاظت کی ہم نے فکر نہیں کی، تو کل قیامت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بس کی کوشش کریں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کچھ دیر کے لیے بھی اس ختم نبوت کا کام کر لے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوششیں اور محنتیں کر لے، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرانے کی میری ذمہ داری. انہوں نے اپنا جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، انہوں نے سمجھا تھا اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. بچوں کے اندر، بچوں کو بچپن ہی سے اس عقیدے میں مضبوط کرنا یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم نے، میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، تو ہم نے ایک کوشش کی اور جیسے یہاں پر جتنے طلباء و طالبات بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس امتحان کو بھی دیا. 50 سوالات اور جوابات پر مشتمل ایک کتابچہ ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کتابچے کو پڑھے اور دیکھے. امت کے ہر فرد تک وہ جو پیغام پہنچانا ضروری ہے اور ہر فرد تک جو پیغام پہنچنا ضروری ہے، ہم نے کوشش کی کہ ہم نے اس کو اس کتاب میں جمع کیا. میرے عزیز دوستوں، بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کریں تاکہ بڑے ہونے کے بعد کوئی ان کو بہلا اور پھسلا کر ان کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کر پائے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں بچپن ہی سے اس عقیدے کا پیغام پہنچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن کا دیا ہوا علم ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پر نقش کی گئی بات ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھر میں اپنے اولاد کی فکر کریں، اپنے بھائیوں کی فکر کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو باطل ہر ایک کی جیب تک پہنچ گیا ہے، ہر ایک کی جیب تک یہ محنتیں کر رہے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے اور حق کا چولا پہن کر، حق کا لباس پہن کر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ماڈرنزم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بچوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی بھی فکر کریں. ان کی آخرت کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دین کی، عقیدے کی اور آخرت کی فکر کرے. اسی لیے یہ پروگرام کا ہم انعقاد الگ الگ مقامات پر کرتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر گھر تک اور ہر فرد تک یہ پیغام ختم نبوت، جو امن کا پیغام ہے، جو شانتی کا پیغام ہے، جو بھائی چارگی کا پیغام ہے، یہ تمام تک پہنچ جائے. اس لیے ہماری کوشش یہ رہتی ہے میرے عزیز دوستو، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کے اندر دینداری کو پیدا کریں، ان کو ایمان بتائے، ان کو دین بتائے، ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ان کو آگاہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے ہونے کے بعد یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ان بچوں کو دین سے دور رکھا، شریعت سے دور رکھا
قرآن کی تعلیمات سے دور رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن اور شانتی والے پیغام سے ان بچوں کو دور رکھا، تو میرے عزیز دوستو، یہ بچے جوان ہونے کے بعد بجائے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے، یہ ہمارے سر کا درد بنیں گے، کیونکہ صرف دین ہی اور اسلام ہی اور شریعت ہی یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو دنیا مت پڑھاؤ، شوق سے بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ ہمارے ملک کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹروں کی، اچھے وکیلوں کی، اچھے انجینئروں کی۔ ہمارے ملک کو ضرورت ہے بہترین IAS اور IPS آفیسرز کی، کہ یہ حق کے ساتھ میں اور ایمانداری کے ساتھ میں یہ ملک کی اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ سب بناؤ، لیکن سب سے پہلے ان کو دیندار بناؤ، سب سے پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کے عقائد کی فکر کرو۔ اور والدین سے میں آخری درخواست کر کے اپنی بات ختم کروں گا، والدین جو ہے اپنی اولاد کی فکر کریں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم علاقوں میں نشے کا کاروبار بھی عام ہو رہا ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اور نشے میں نوجوان ایک دوسرے کی جان لینا بھی مشکل نہیں سمجھتے۔ جب نشہ چڑھتا ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، تو یہ جان لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کون ذمہ دار؟ میں سب سے پہلے اس کے لیے ان والدین کو ذمہ دار مانوں گا جنہوں نے ان کی تربیت کی فکر نہیں کی، ان کے دوستانے کی فکر نہیں کی۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جب گھر میں بچہ چھوٹا ہے اس کے ایمان عقیدے کی فکر کرے۔ جب تھوڑا بڑا ہو جائے اور دوستوں کے ساتھ رہنے لگے تو اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نگرانی کرے کہ یہ کن کے ساتھ رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ میں ہے۔ لوہار کی دکان پر جاؤ گے، آگ سے اور چنگاری سے کپڑے نہ بھی جلے، اس کے دھوئے سے دماغ خراب ہوگا۔ اور عطر کی دکان پہ جاؤ گے، عطر نہ بھی ملا تو خوشبو سے ذہن معطر ہوگا۔ یہ اثر ہے صحبت کا۔ تو اپنے بچوں کی صحبت پر نظر رکھیں کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ رہتا کیسوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنا یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، اچھے اسکول میں ان کو ڈالیں، اچھے مکتب میں ان کو ڈالیں۔ اور دین اور دنیاوی تعلیم سے جب ہم ان کو آراستہ کریں گے تو یہ بچے آگے چل کر اور سماج کے لیے اور قوم کے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر ابھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس محنت پر جو ہے اپنا جان مال لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقید ختم نبوت کو اللہ تبارک و تعالی سارے عالم میں اس کی فضائے عام کر دے۔ اور جو لوگ اس عقیدے کی جو ہے اس عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، نبی تیرے ناموس پر، نبی تیرے ناموس پر، نبی تیرے ناموس پر، معلوم حضرت ابو بکر صدیق، تحفظ دین میڈیا سروسز، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، نبی تیرے ناموس پر، قاری مدثر صاحب، علماء دیوبند۔ اب میں پروگرام کی آخری کڑی آپ کو بتاتا چلوں کہ صدارتی خطاب چند منٹوں کا فرمائیں گے حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب، لیکن قاری صاحب کیونکہ نبی کے عشق میں
ایک ڈوبی ہوئی شخصیت ہے جو نبی کی تعریف کے اندر ترانہ بھی گنگناتے ہیں. میں صدارتی خطاب سے قبل اور قاری صاحب کا ایک تعارف، اگر آپ ان کے میڈیا چینل پر جائیں گے تو ہر سال ایک بڑا کمپٹیشن نعتیہ مقابلے کا اورنگ آباد میں آل انڈیا نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے، جس میں بچوں کو پوزیشن حاصل کرنے پر عمرہ اور کئی ہزاروں کے انعامات دیے جاتے ہیں. تو میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا چند اشعار ہمارے بچوں کی خدمت میں، ہم سب کی خدمت میں بھی پیش فرمائیں ترنم کے ساتھ، اور اس کے بعد کلیدی خطاب فرما کر سرپرست محترم کو دعا کی اجازت دیں. بیٹا خاموش رہو ذرا، بچوں کو خاموش رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس روحانی پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام احباب بطور خاص ادارے کے محتمین جناب حافظ محبوب صاحب اور حافظ علیم صاحب اور ہمارے دل عزیز مولانا عبدالصمد صاحب اور ہمارے مشفق کرم فرما مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب دامت برکاتہم، ان کی محبتیں ہیں. مجھ گناہگار کو ان کا حسن ظن ہے کہ دعاؤں سے نوازا ہے اور یہاں حاضری کی دعوت دی ہے. ان بڑوں کے سامنے گفتگو کرنا ایسے ہے جیسے سورج کو روشنی دکھانا. میں کوئی مقرر نہیں ہوں، لیکن ان احباب کی نظر ایک مصرع ہے کہ عشق میں ایسی کرامت نہیں دیکھی ہم نے، کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی ہے. عشق میں ایسی کرامت نہیں دیکھی ہم نے کہ روبرو یار ہو اور دیوانہ ہوش کرے. پھر بھی ہوش سنبھالتے ہوئے ہمارے اخبار کے افتتاحی تقریب میں حضرت مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک مصرع کہا تھا اور اس مصرعے کے اصل حقدار تو وہی تھے کہ صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، میری کوشش ہے کہ حالات بدلنے چاہیے. میرے سینے میں نہیں تیرے سینے میں صحیح، میرے سینے میں نہیں تیرے سینے میں صحیح، آگ کہیں بھی ہو بس لگنی چاہیے. بہت اچھے، سبحان اللہ. اور یہاں پہ ہمارے برادران وطن میں سے ہماری کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جس کا ابھی سامنے تذکرہ کیا، اور یہاں پہ صاحب کی مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب، مولانا عبدالصمد صاحب اور محتمین صاحب کی کوششیں اور جذبہ ہے کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. یہ احباب کی کوشش ہے. بہرحال چونکہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بیشتر مقرر میرے رفیق محترم میرے عزیز دوست جناب قاری محمد مدثر عمر اشاعتی صاحب، انہوں نے تفصیلی گفتگو فرما دی ہے، اور چونکہ حکم ہوا ہے 2-3 اشعار کا، تو میں انشاءاللہ اشعار پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا، پھر ہمیں آگے بھی سفر کے لیے جانا ہے. مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب کے پسندیدہ اشعار ہے ایک، تو میں وہی جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. گناہ سبھی کے لیے باب
وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سواری، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ محمد سمت کی نظر کر رہا ہوں یہ مصرع کہ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ اور حافظ علیم صاحب کی نظر کر رہا ہوں یہ مصرع کہ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، جو جزاک اللہ بہت شکریہ۔ اصل میں طبیعت بھی ناساز ہوئی ہے اور ہمت نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی۔ آج جو پروگرام خاص طور سے بچوں نے نظم کا پیش کیا تو گزشتہ 10 سال سے ہم اس میدان میں خدمت کر رہے ہیں، تقریباً بلکہ 3 لاکھ سے زیادہ طلباء و طالبات نے ہمارے اس سے ختم نبوت کوئز میں حصہ لیا اور سینکڑوں پروگرامز ہم نے دیکھے اور منعقد کیے اور وہاں پہ ہم نے شرکت کی، لیکن آج ایسا دل کی کیفیت ہے کہ ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مصروفیات کے ساتھ اور مستقل پروگرام 1.5 گھنٹہ جو چلا، اس میں
कारी साहब हमारे साथ शाना बशाना पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहे। मैं अपने तमाम टीचर, तमाम असातिज़ा, तमाम स्टाफ की तरफ से औरंगाबाद के तमाम मेहमानान के साथ साथ खुसूसन कारी ज़िया रहमान साहब फारूकी जो आज के प्रोग्राम का सबब बने और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 100 बार शुक्रिया का कारी साहब, आपने इतना लंबा सफर तय करके आके बच्चों को ये मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट थमाया है। कल मेरे बच्चे रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में खड़े होकर कहेंगे कि नबी तेरे नामुज की खातिर हमने कोशिश तो की थी, ये एक तेरे दीवाने ने आकर हमें एक कागज का टुकड़ा दिया था। ये कागज का टुकड़ा नहीं, मेरे बच्चों के लिए मोहब्बत रसूल का और खत्म नबूवत के सिपाही होने का सर्टिफिकेट आपने दिया। मैं कारी साहब के लिए खुसूसन इस उन्वान पर जो प्रोग्राम यहाँ कायम हुआ, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए तमाम तलबा से कहूँगा कि खड़े होकर एक बार कारी साहब के लिए पुरजोर तालियां बजा दें। खड़े होकर तमाम बच्चे कॉन्फ्रेंस के लिए, मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए पुरजोर तालियां। इस नारे के साथ नारे तकबीर, शुक्रिया। अब मैं जो पेरेंट्स वालिदैन हमारे लिए आए, हमारे वालिदैन में वो वालिदैन जिन्होंने जरूरी समझा अपने बच्चों को इतने बड़े सर्टिफिकेट के लेने के वक्त में हौसला देने के लिए आप माएँ बहनें आई। मैं आप तमाम का मदरसे के तमाम टीचर असातिज़ा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने वक्त निकाला आए। आपके और हमारे दरमियान बातचीत होती रहती है, कभी कड़वी कभी मीठी। आज मैं कड़वा कुछ नहीं बोलूंगा, आज सिर्फ हमें मीठा ही बोलना था, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं सरपरस्त मोहतरम हजरत मौलाना कुसमत मिल्ली साहब, जिनकी तवज्जो और दुआओं से ये प्रोग्राम मुनज़्ज़म शक्ल में चलता रहा, मैं आखिर में दुआ के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ, हमारे लिए हक में, उम्मत मुस्लिमा के हक में दुआ फरमाएं। दुआ शुरू कर ले साथी। ये जो प्रोग्राम हुआ है दीगर प्रोग्राम से बिल्कुल हटके है। न यहाँ पर कोई थकान हुई, न कोई बोरियत का एहसास हुआ, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुनाक़िद की हुई एक मजलिस थी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाने के लिए हम इस बात का अहद कर ले, वादा कर ले कि इंशाअल्लाह हम अमली तौर से भी इस बात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा, 1000 मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहें। करेंगे भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने में 1 मिनट में आदमी 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ सकता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 मिनट में 100 मरतबा, 10 मिनट में 1000 मरतबा। अगर कभी हम रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट बैठ जाएं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोजाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और वो सआदतें, वो बरकतें, वो रहमतें जो अल्लाह ने और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पढ़ने पर हमें बताई है, उसको हासिल कर सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, हय्यिना रब्बना बिस्सलाम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि, वअफ़ु
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, عافیت کا معاملہ فرما, خیر و برکت کا معاملہ فرما. ہم سب گناہ گار ہیں, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو نے ہمیں پیدا فرمایا, یہ تیرا بڑا کرم ہے. اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے آخرت کی محرومیوں سے اور آخرت کی شرمندگی سے حفاظت فرما. دین و دنیا میں دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. تیری محبت نصیب فرما, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ختم نبوت کے لیے جو حضرات کام کر رہے ہیں, خاص طور سے ہمارے قاری صاحب, ان کی پوری ٹیم, اور جس مقام پر ہم تیرے اس جنگل بیابان میں بیٹھے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تحفظ کا ہم ارادہ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما. آخری دم تک اس مشن پر کام کرنے والوں کی مدد فرما. ساری دنیا اس کے خلاف کام کر رہی ہے. اے اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو ہی سب کچھ ہے, تو ہمارا مالک ہے, خالق ہے. تیرے ہاتھ میں ساری دنیا کے قلوب ہے. اے اللہ سب کے قلوب کو نرم فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو قوت نصیب فرما کہ ہم اس مشن پر اخیر دم تک لگے رہے. اے اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. رکاوٹوں کو دور فرما, پریشانی کو دور فرما, حاسدین کے حسد سے, دشمنی کی دشمنی کرنے والوں سے. اے اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, اے اللہ اس ادارے کی اور سارے دنیا میں جتنے ادارے چل رہے ہیں ان تمام کی رکاوٹوں کو دور فرما. دین پر چلنا, کام کرنا سب کے لیے آسان فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم. ایک اعلان کر دوں, اتنی رونقیں یہاں دیکھ رہی ہے. ہم سب اپنے بڑے, اپنے رہبر اور ہم سب کو ہماری نادانیوں کو معاف کرتے ہوئے لے کر چلنے والے میرے برادر محترم حضرت محتمم صاحب, حافظ محبوب عالم صاحب کے لیے دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم فرمائے. اللہ انہیں اور ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. ہم سب لوگ جو ان کے ساتھ ان کے مشن کا حصہ بن کر چل رہے ہیں, اللہ ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام مہمانوں کے ساتھ ساتھ حضرت محتمم صاحب کی بدولت ہمیں انجمن سجا پائے. میں حضرت محتمم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے